السلام علیکم بچوں، آج ہم نے جو اردو کا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید. ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے جو ان کی والدہ نے رکھا تھا. حکومت پاکستان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی نسبت سے اپنے سب سے بڑے فوجی اعزاز کا نام نشان حیدر رکھا. ٹھیک ہے، یہ اعزاز مسلح افواج کے ان جوانوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک حالات میں غیر معمولی جرأت دکھاتے ہیں اور وطن کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. سب سے پہلا نشان حیدر کیپٹن راجہ محمد سرور کو دیا گیا. وہ 1957 میں کشمیر کے محاذ پر شہید ہوئے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید یہ اعزاز پانے والے 9 فوجی ہیں. ٹھیک ہے، وہ معرکہ کارگل میں شہید ہوئے. کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو صبح خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے. 1948 میں اس علاقے کے ایک بہادر شخص شیر خان نے آزادی کشمیر کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا تھا. اسی شیر خان سے متاثر ہو کر ان کا نام کرنل شیر خان رکھا گیا. کرنل ان کا فوجی رینک یا عہدہ نہیں تھا بلکہ شیر خان کو ان کے دادا کی طرف سے پیار سے دیا ہوا لقب تھا. دادا اپنے علاقے کے معزز اور معتبر شخص تھے. شیر خان بچپن ہی سے والد اور دادا کی محبت کے باعث کرنل شیر خان کے نام سے مشہور ہو چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے گاؤں سے شروع کی. میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول نواں کلی صوابی سے کیا. گورنمنٹ کالج صوابی سے ایف سی کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور فوراً ہی پاکستان ایئر فورس میں بطور ایئر مین بھرتی ہو گئے. یہاں انہوں نے محنت اور لگن سے تربیت حاصل کی اور شاہین بچے کا خطاب پایا. کمیشن کا امتحان پاس کر کے وہ 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے جہاں سے تربیت مکمل کر کے وہ 1994 میں سندھ ریجمنٹ میں تعینات ہو گئے. کرنل شیر خان دشمن سے مقابلہ کرنے اور شہادت پانے کی زبردست آرزو رکھتے تھے. انہوں نے 1998 میں ناردرن انفینٹری میں بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے، انہیں 1998 میں ناردرن انفینٹری میں بھیج دیا گیا جو توپ خانے سے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے. شیر خان کو مطالعہ کا بھی بہت شوق تھا. وہ پڑھائی، کھیل اور پیشہ ورانہ کورسز میں بھی بڑے مستعد اور آگے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے ہے اپنی ان امتیازی خصوصیات اور اسلام اور پاکستان سے محبت کے سبب وہ اپنی یونٹ میں شیرہ کے نام سے مشہور تھے اور نہایت ہر دل عزیز تھے. انہیں جب بھی فوجی جوانوں سے کوئی کام لینا ہو چاہتے تو ٹھیک ہے تو پہلے اس کام کو خود کرتے اور پھر وہ انہیں کام کرنے کا کہتے. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. شیر خان اس یونٹ کا حصہ تھے جو کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوجوں کا مقابلہ کر رہا تھا. ساتھ ہی کارگل کی 17,000 فٹ سے زائد بلند چوٹیاں بھی اپنی فوجی اہمیت کے باعث خاص مقام حاصل کر چکی تھی. ان پہاڑوں پر سارا سال برف جمی رہتی تھی اور یہیں پر وادی کارگل میں پاکستانی فوجیوں نے بھی کئی اہم چوکیاں بنا رکھی تھی. برف سے ڈھکی کسی چوٹی پر فوجی چوکی قائم کرنا آسان کام نہیں تھا. شدید موسمی حالات بھی قدرتی رکاوٹ ہوتے تھے اور مجاہدوں اور فوجیوں نے ان دشوار حالات میں بھی برفانی چوٹیوں میں 5 چوکیاں قائم کیں جہاں سے وہ دشمن افواج کے حملے ناکام بناتے رہے. یہ مقام جنگی نقطہ نظر سے بے حد اہم تھا کیونکہ پاکستانی فوج ان چوکیوں سے بھارتی فوج کی رسد کا راستہ بند کر سکتی تھی. یہاں ہر وقت ہوشیار رہنے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی. در حقیقت پاک فوج کی نفری بہت کم تھی لیکن اس کمی کا ازالہ اس طرح کیا گیا کہ اہم ٹھکانوں پر حملے کر کے اور 10 نشانے لگا کر دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا گیا. ان اہم چوکیوں کی نگرانی کرنل شیر خان کی ذمہ داری تھی. ان کو مسلسل چوکس رہنا پڑتا تھا. وہ کئی راتیں سو بھی نہیں سکتے تھے. چنانچہ یہ پانچوں چوکیاں دشمن کے لیے ناقابل تسخیر بنی ہوئی تھی. شیر خان اور ان کے سپاہیوں نے دشمن کے کئی حملے ناکام بنائے تھے. ایک روز بھارتی فوج 2 بٹالین نفری کے ساتھ کرنل شیر خان کی چوکی پر کئی جانب سے حملہ آور ہوئی. اس کے
اس حملے میں دشمن نے 12,000 سے زائد گولے برسائے۔ دشمن کا یہ شدید حملہ کرنل کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ دشمن نے شیر خان کی چوکی کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا، تاہم انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور اپنی مٹھی بھر جوانوں کو لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور جلد ہی دشمن کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس زبردست معرکے میں کرنل شیر خان خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں اور گہرے گھاؤں نے انہیں نڈال کر دیا، جس کے باعث شیر خان اپنی جیتی ہوئی چوکی پر 7 جولائی 1999 کو جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی ان کی انگلی بندوق کی لبلبی پر اس طرح جمی ہوئی تھی کہ جس طرح ٹیپو سلطان کا ہاتھ شہادت کے بعد بھی ان کی تلوار تھامے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے یہ ایک تھوڑے سے اشعار دیے ہوئے ہیں سپاہیوں کے بارے میں۔ صف شکن سپاہی، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہواؤں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی۔ یہ تیرا یقین محکم، تیری ہمتوں کی جان ہے، تیرے بازوؤں کی قوت تیرے عزم کا نشان ہے۔ تو ہی راہ، تو ہی منزل، تو ہی میر کارواں ہے۔ یہ زمین تیری زمین ہے، یہ جہاں تیرا جہاں ہے۔ نیچے آتے ہیں۔ تو وطن کا پاسباں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے شاہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ مستعد ہوتا ہے، مستعد کے معنی ہے تیار، رسد، امداد، نفری، افراد یا فوجی یا پولیس کے افراد۔ ٹھیک ہے، گھاؤ، زخم، تسخیر، فتح کرنا، اور ازالہ، مشکل دور کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے اس کی معروف سوالات یعنی MCQs ہیں۔ سب سے پہلا نشان حیدر ڈیش کو ملا۔ محمد سرور شہید، شبیر شریف شہید، راجہ عزیز بھٹی، راشد منہاج شہید۔ تو اس کا صحیح جو آنسر ہے وہ ہے محمد سرور شہید۔ دوسرا ہے کرنل شیر خان نشان حیدر پانے والے ڈیش فوجی ہیں، پہلے 9ویں، دوسرے 8ویں۔ تو صحیح آنسر جو ہے وہ ہے 9ویں۔ اس کے بعد تیسرا ہے کرنل شیر خان کے دادا نے انہیں ڈیش کا لقب دیا، میجر، کیپٹن، کرنل، کمانڈر۔ تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے کرنل۔ ٹھیک ہے، 4 ہے کرنل شیر خان کا یونٹ ڈیش کے مقام پر دشمن فوجیوں کا مقابلہ کر رہا تھا، سیالکوٹ، چونڈا، کشمیر یا وہکا۔ تو اس میں ہے کشمیر۔ اس کے بعد ہے نیچے آتے ہیں۔ 5 ہے 1994 میں کرنل شیر خان ڈیش میں تعینات ہوئے، پنجاب ریجمنٹ میں، بلوچ ریجمنٹ میں، سندھ ریجمنٹ میں یا کشمیر ریجمنٹ میں۔ تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ سندھ ریجمنٹ میں۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، سوالوں کے جواب ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے نشان حیدر کیا ہے اور اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر آپ دیکھو گے PG 82 یعنی صفحہ نمبر 82 پہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کہاں واقع ہے؟ تو یہ اس کا آنسر ہے ایبٹ آباد میں واقع ہے یہ اکیڈمی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کرنل شیر خان کس علاقے کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے تھے؟ تو وہ کر رہے تھے کارگل کی چوٹیوں کا دفاع۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 4 ہے پاک افواج نے کم نفری کا ازالہ کس طرح کیا؟ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 83 یعنی صفحہ نمبر 83 کے پہلے پیراگراف میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 5th 1 ہے شیر خان کی چند عادات بتائیے۔ تو یہ آپ اسی سے لے لو گے چیپٹر میں، یہ سارا چیپٹر کرنل شیر خان کے بارے میں ہے۔ تو PG 82 پہ ہی زیادہ جو ہے ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جو ان کی عادات بتائی گئی ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ لو گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا چیپٹر کمپلیٹ، اور امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔